بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ انفاق غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کے لیے آسودگی کا راستہ اور قافلہ کمال سے کٹ جانے والوں کو اس قافلے سے جوڑنے اور ملانے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک طرف دولت و ثروت کو ایک ہی محور پر جمع کرنے کی تگ و دو رنگ لانے لگے اور دوسری طرف معاشرے کی اکثریت محرومیوں کا شکار ہو جائے تو پھر معاشرے میں فطری طور پر بغض و عناد، فتنہ و فساد، خوف و وحشت اور سراسیمگی و ناامنی کا دورہ ہو کر رہے گا۔ کلاس ڈسٹینسز کم ہونے کی بجائے انکریز ہونے لگیں گے تو فساد ضرور برپا ہوگا۔ ربا سے طبقاتی فاصلے کم ہونے کی بجائے زیادہ شدت سے بڑھنے لگتے ہیں۔ حقوق کا اتلاف ہوتا ہے اور ایکسپلائٹیشن کے احساس سے سوشل کلاسیفیکیشن میں جنگ و جدل، فتنہ و فساد اور ہمگیر شورش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ فاصلے پاٹنے کے لیے کمیونزم نے مالکیت کو لغو قرار دیا اور نظام سرمایہ داری نے یہ فاصلے پاٹنے کے لیے ٹیکس لگائے۔ کمیونزم کی ناکامی انسانی فطرت و احساسات کے انکار کی وجہ سے، انسان کو ایک مشین کی جگہ سمجھ لینے کی وجہ سے ہے، اور نظام سرمایہ داری کو جلب زر اور حصول دولت کے بے لگام خواہشات کی تکمیل نے ایک آئیڈیل سوسائٹی کی کریشن اینڈ ریکنسٹرکشن سے، ایک آئیڈیل معاشرے کی تعمیر و تشکیل سے عاجز و قاصر کر دیا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے، اسلامک آئیڈیولوجی یہ ہے کہ جہاں پر ایک طبقہ مرفہ الحال نعمات دنیا کی فراوانی سے لطف اندوز ہو رہا ہو، دے آر فل آف کمفرٹس آف لائف، زندگی کی تمام نعمات سے بہرہور ہو، اور دوسرا طبقہ زندگی کی بیسک نیڈز، بنیادی ضروریات ہی سے محروم ہو، تو یہ فاصلے کم کرنے کے لیے the best way is that sacrifice and surrender of self-interest should be practiced۔ اگر قربانی و ایثار کے جذبوں کو وہاں پر معرض عمل میں نہ لایا جا رہا ہو تو یاد رکھیے گا کہ ایسا معاشرہ نہ تو راہ سعادت پر گامزن ہو سکتا ہے اور نہ ہی زندہ رہنے کے قابل قرار پاتا ہے۔ طبقاتی عواطف کو، طبقات کے درمیان باہمی محبت و احترام کے جذبوں کو، میوچل لو اینڈ رسپیکٹ کو، اپ برنگنگ اینڈ گروتھ، رشد و نمو کی ضرورت ہے۔ اٹس نیسیسری ٹو پروموٹ اینڈ انکلکیٹ دا پیشن آف میوچل لو اینڈ رسپیکٹ امنگسٹ ویریس کلاسز آف سوسائٹی۔ قبل اس کے کہ بھوکا چھیننے کے لیے جھپٹ پڑے، اس کے گھر تک پہنچانے کا اہتمام، اور وہ بھی حقارت آمیز انداز سے نہیں بلکہ فرض کی ادائیگی کے جذبے سے سرشار ہو کر، احترام آمیز انداز سے۔ اگر روح و جسم کے رشتے کو برقرار رکھنے کی تدبیر نہ کی گئی تو انسانی معاشروں میں، انسانی طبقات میں باہمی محبت و احترام کے عواطف کو تحریک نہیں مل سکتی۔ باہمی محبت و احترام کے عواطف، جذبات نشو و نما نہیں پا سکتے، اس لیے کہ انفاق محروم و مستمند لوگوں کے لیے نافع و مفید ہونے سے پہلے صاحبان دولت و ثروت کے لیے بینیفیشل ہے، نافع ہے، اس لیے کہ دولت و ثروت کا توازن میں رہنا ثروت کا محافظ ہے۔ Allocation of resources ensures a well-regulated economy۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 95۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگو راہ خدا میں انفاق کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا اہتمام نہ کرو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مساکین کی فریاد رسی کرو، غربا کی سرپرستی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک خداوند متعال نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، حسن سلوک کرنے والوں کو، صاحبان خیر کو پسند کرتا ہے۔ اور حکیم الہی، عالم ربانی، معلم اخلاق انسانی، مجموعہ فضائل نفسانی اور غوار